نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشان محمد کے، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشان محمد کے، بدل دیتے ہیں تقدیروں کو دیوانے محمد کے، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشان محمد کے، بدل دیتے ہیں تقدیروں کو دیوانے محمد کے، کوئی اجمیر سے پی لے کوئی بغداد سے پی لے، کوئی اجمیر سے پی لے کوئی بغداد سے پی لے، بہت مشہور دونوں ہیں میخانے محمد کے، بہت مشہور ہے دونوں یہ میخانے محمد کے۔ اور کھچ کھچ کے بیابا سے دیوانے چلے آئے، کھچ کھچ کے بیابا سے دیوانے چلے آئے، جب شمع ہوئی روشن پروانے چلے آئے، کھچ کھچ کے بیابا سے دیوانے چلے آئے، جب شمع ہوئی روشن پروانے چلے آئے، کیا بات تمہاری ہے رندان محی الدین، جب پیاس بڑی حد سے میخانے چلے آئے، جب پیاس بڑی حد سے میخانے چلے آئے۔ اور مدینہ غوث اعظم کا ہے کعبہ غوث اعظم کا، مدینہ غوث اعظم کا ہے کعبہ غوث اعظم کا، سبھی ولیوں کے کاندھے پر ہے تلوہ غوث اعظم کا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نزا کا عالم ہے، وصال کا وقت بالکل قریب ہے، نزا کے عالم میں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا حضور آپ نزا کے عالم میں ہے، جان جسم سے نکلنے والی ہے، اس وقت آپ اپنے رب کو یاد کیجئے۔ اس وقت حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ارے نادان، میں نے اپنے رب کو بھولا ہی کب ہے جو میں اسے یاد کروں، کوئی ایسا لمحہ بتاؤ، کوئی ایسا وقت بتاؤ کہ میں نے اپنے رب کو یاد نہ کیا ہو۔ میں تو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے سارے لوگ جب اپنے بستروں پر محو استراحت کی نیند سوتے ہیں تو اللہ کے یہ نیک بندے رات کے تیسری پہر اٹھتے ہیں اور مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ اس لیے جب یہ مناجات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ زبان تو ان کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، پیر تو ان کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ تو ان کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے۔ ان کی زبان سے کوئی جملہ بھی نکلتا ہے کہ جملہ نکلنے سے پہلے پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت قرآن مجید پڑھیے۔ آپ نے ملکہ بلقیس کا نام سنا ہوگا، ملک سبا کی رہنے والی ملکہ، جس کا تخت 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، اتنا لمبا اس کا تخت تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سونے جواہرات سے سجا ہوا وہ تخت ہے، 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر راتوں دن مسلسل چلتا رہے تب جا کر 2 مہینے میں اس تخت تک پہنچے گا، اور سخت پہرے میں رکھا ہوا ہے، 7 کمروں کے اندر بند ہے، اتنی حفاظت ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے، تم میں سے کوئی ہے جو اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے میری بارگاہ میں پیش کر دے؟ اس کے آنے سے پہلے ایکم یاتینی بعرشہا، اس تخت کو میری بارگاہ میں لا کے پیش کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کہتا ہے ایک طاقتور اور مضبوط جن نے کہا حضور میں اس تخت کو لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کب تک لا کے پیش کرو گے؟ کہا شام ہونے سے پہلے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ ایک طاقتور جن نے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے، اور اس سے پہلے چاہیے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب،
تو وہ شخص بول پڑا جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا کیا تھا. اللہ اکبر. یعنی ایک آدمی جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بول پڑے, اے پیغمبر سلیمان علیہ السلام, میں وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. جن نے کہا تھا کہ وہ تخت میں شام ہونے سے پہلے یا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پیش کر دوں گا, لیکن وہ آدمی جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا کیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں اس تخت کو پلک چھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے جن کا نام عاصم ابن برخیہ تھا. اللہ اکبر. کیا پتا چلا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک محبوب بندوں کو وہ تصرفات دیتا ہے, وہ اختیارات دیتا ہے, وہ طاقت و قوت دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل چیزوں کو پل بھر میں آسان بنا دیتے ہیں. تو بتاؤ, جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کی یہ شان ہے, تو پھر خاتم الانبیاء, امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کی کیا شان ہوگی؟ پھر ولیوں کے سردار غوث اعظم کی کیا شان ہوگی؟ ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت پکار کے کہتے ہیں, واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آتے وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا, موت نزدیک گناہوں کی تہے میل کی کھول, آپ برس جا کہ نہا دھولے یہ پیاسا تیرا. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. فخر آقا میں لکھوں اور بھی ایک نظم رفیع, فخر آقا میں لکھوں اور بھی ایک نظم رفیع, چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. دیکھیے ہمارے مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن بقائی علماء اہل سنت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. فخر آقا میں لکھوں اور بھی ایک نظم رفیع, چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, غوث اعظم, محبوب سبحانی, قندیل ربانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار بغداد, جن کی ولادت کی بشارت تمام انبیاء کرام نے دیا ہے. خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا غوث پاک کی ولادت کی بشارت آپ کے والد گرامی کو دیا ہے. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں رسول اللہ کی اولاد اطہار میں قطب عالم ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا, لقب محی الدین غوث اعظم ہوگا, اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ کائنات کی تمام ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا یہ قدم ہے, اس کو کہنے کا حکم دیا جائے گا. مرغ سب بولتے ہیں, بول کے چپ رہتے ہیں, ہاں سلک نوا سنج رہے گا تیرا. عزیزان